السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ذکر ہے، اور ہم جس کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، حضرت کا عرس مبارک کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور کل پرسوں اور اس کے بعد 3 دن کا یہ عرس جاری رہے گا۔ آج جب ہم یہاں جمع ہیں اور حضرت کا عرس مبارک بالکل قریب ہے، تو میں چاہا کہ حضرت کے زندگی کے روشن اور نمایاں جو اوصاف ہیں ان میں سے کچھ ہمارے سامنے آئیں اور ان کو ہم سنیں۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ان کے اوصاف و کمالات، ان کی اچھائیاں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو اللہ بیان کرتا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے ذکر کے طریقے کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے بستروں پر لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے، وہاں بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہاں بھی اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی حال ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ اور یہی صفت کو، یہی کیفیت کو اگر ہم دادا پیر قبلہ کی، سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کی حیات بابرکت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ذکر کا طریقہ تھا کیسا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز آپ مسجد یاسین میں پڑھتے، جو علی آباد کے قریب میں ایک قدیم مسجد، آج بھی اس کا قیام ہے، آج بھی الحمدللہ وہاں پر عبادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہاں پر آپ فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد حلقہ ذکر ہوتا۔ ہر روز فجر کے بعد یہ معمول تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین وہاں حاضر ہوتے اور وہاں پر حلقہ ذکر ہوتا۔ تو دن کی ابتدا نماز کے بعد ذکر سے ہوتی، اس کے بعد درس قرآن ہوتا، بچوں کے لیے تجوید کا درس ہوتا کہ قرآن کو تجوید سے کیسے پڑھیں، اور جو بڑے آتے ان کے لیے درس ہوتا 17 کی قرات کا، کہ جو قرات کے الگ الگ قراتیں ہیں 17 کی، ان کی تعلیم ہوتی، درس حدیث ہوتا، درس فقہ ہوتا، اس طریقے سے سلسلہ چلتا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم آپ کی حیات بابرکت کو دیکھیں تو مغرب کے بعد ہر روز پھر حلقہ ذکر ہوتا، ہر روز مغرب کے بعد آپ کے قدیم مکان
جو واقع آج بھی واقع ہے قاضی پورہ شریف میں، وہاں بڑے مکان میں مغرب کے بعد تمام پیر بھائی جمع ہوتے اور حلقہ ذکر ہوتا۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں بلکہ 17 سال تک چلا ہے۔ برادران عزیز، تو صبح بھی حلقہ ذکر، مغرب کے بعد بھی حلقہ ذکر، بعد نماز جمعہ بھی حلقہ ذکر۔ تو جو ذکر کی کیفیت ہے کہ یہ تو اجتماعی ذکر کی بات ہو رہی ہے، جہاں ہم آج ہفتے میں 1 دن ذکر کرتے ہیں اور ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے، تو ہم نے دادا پیر قبلہ کی حیات بابرکت کے ایک حصے کو، ایک گوشے کو، ایک ادا کو اختیار کیا ہے کہ جو ذکر، کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو ہوتا تھا، بعد میں جب حالات تبدیل ہوئے اور چھٹیاں تبدیل ہو گئی تو لوگوں کی مناسبت سے، لوگوں کی موافقت کی خاطر اتوار کو حلقہ ذکر ہونے لگا۔ تو پھر یہ ذکر آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ کے شہزادے کا صدقہ ہے کہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم جب آپ کی زندگی کو جانتے ہیں اور اپنی نسبت کو آپ سے جوڑتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کی کیفیت کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کریں کہ اگر باضابطہ ہم سب مل کر ذکر نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں ذکر کریں، فجر کے بعد ذکر کریں، مغرب کے بعد ذکر کریں، کیونکہ دنیاوی معاملات میں بہت زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کی معاونت میں، اس عبادت کے لیے ہمیں جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہم دنیا میں جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کی خاطر ذکر کو چھوڑ دیں، عبادت کو چھوڑ دیں، تو یہ سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے۔ سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان نے کبھی دنیا کمانے کا سلیقہ نہیں سکھایا، ہمیں سکھایا ہے تو ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ برادران عزیز، تو جب ہم آپ کی حیات بابرکت کے ذکر کے انداز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ذکر بڑا پسند تھا، یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی شخصیت ہما جیسی شخصیت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف عبادت میں آپ کو سکھا دیا اور دوسری چیزیں نہیں، بلکہ آپ بہترین گھڑ سوار بھی تھے، پیراکی بھی بہت بہترین کرتے تھے، اور آپ کو ورزش کا بھی بڑا شوق تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو مومن مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، وہ بہتر ہے کمزور مومن سے، اور اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے۔ اور صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے اور بتائی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہوتا کہ رات میں عابد ہوتے تو دن میں شہسوار ہوتے، رات میں ایسی عبادت گزاری کرتے کہ ان کو دیکھ کر معلوم ہو کہ بس عبادت تو ایسی ہوتی ہے، اور دن میں ایسے مضبوط ہوتے، گھڑ سواری ایسی کرتے کہ معلوم ہوتا کہ گھڑ سوار ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، میدان جنگ میں نکلنے والے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی معاملہ سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کا بھی تھا کہ آپ ورزش کا بھی شوق رکھتے تھے، اور ورزش کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ آج جب لوگ ورزش کرتے ہیں تو ورزش کے ساتھ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ حضرت قبلہ کی شان ایسی تھی کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ کی سوانح حیات حالات پیر طریقت میں لکھتے ہیں کہ جب آپ ورزش کرتے تو قرآنی آیات کے حساب سے ورزش کرتے، قرآنی رکوعوں کے حساب سے ورزش کرتے، اور ایک ایک رکوع، جیسے آپ اگر ڈنڈ مار رہے ہیں تو ایک ایک رکوع تلاوت کرتے ہوئے ڈنڈ مارتے، ذکر کرتے ہوئے ورزش کرتے۔ آج یہ خیال ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہاں دونوں پہلو معلوم ہوتے ہیں کہ جب اگر کوئی دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں تو کبھی آپ نے ذکر کو نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جو شاعر کہتا ہے کہ دست بکار دل و یار، کہ کام کوئی بھی کرتے رہو، دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہے، کبھی اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ اور آج یہ ہے کہ ہم فرائض سے بھی دور ہیں، نوافل سے بھی دور ہیں، عبادات سے بھی دور ہیں، کہ ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جن کے پاس ہم رہنمائی کے لیے حاصل ہوئے ہیں،
جن کے پاس ہم آئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت ملے، صحیح راستہ ملے، انہوں نے ہمیں کس راستے کی طرف چلایا ہے، کس راستے کی طرف ہمیں گامزن کیا ہے، وہ راستہ اللہ کے ذکر کا راستہ ہے، وہ راستہ شریعت کی پابندی کا راستہ ہے، وہ راستہ نماز کی پابندی کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن کی تلاوت کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا راستہ ہے۔ برادران عزیز، اپنے لیے تو کوئی بھی جیتا ہے، لیکن جب ہم سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک پہلو ایسا ہے کہ آپ نے ایسے ذکر کیا، چلہ کشی کی، 40 دن کے آپ نے چلے بیٹھے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے، دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو رب سے جوڑا ہے۔ وہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ خدمت خلق کی کیسی مثال آپ نے پیش کی، ایسا معاملہ آپ کا تھا خدمت خلق کے لیے، مخلوق کی خدمت، بندگان خدا کی خدمت، کہ جس کی کوئی اور مثال ہمارے سامنے نظر نہیں آتی۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ آج یہ کووڈ وائرس پھیل رہا ہے تو ہم نے ایک عجیب منظر کو دیکھا ہے، ایک ایسی کیفیات کو دیکھا ہے کہ جہاں پر نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ایک دوسرے سے لوگ ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ خوف اور رنج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک وقت آج سے 100 برس پہلے ایسے ہی گزرا، جس تعاون کہا جاتا ہے، پلیگ کی بیماری پھیل گئی، ایسا ہی ایک وائرس پھیل گیا حیدرآباد دکن کی تاریخ میں۔ بہت ہی غمگین وقت جسے کہا جائے کہ ہزاروں لوگ جس بیماری میں انتقال کر گئے، وہ پلیگ کی بیماری تھی۔ اور آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی، سائنس بڑھ گئی، میڈیسن اتنا ترقی کر گیا، تب بھی لوگ آج اس وائرس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو وہاں ان دوروں میں، ان دنوں میں اور مشکل تھی۔ اور معاملہ یہ ہو گیا تھا، جب یہ تعاون پھیل گیا تو معاملہ ایسا تھا کہ جیسے ہم آج دیکھے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈرتے ہیں، تو وہاں پر بھی معاملہ ایسا ہوا کہ بیمار لوگوں کو چھوڑ کر رشتہ دار چلے گئے۔ بیماری ہے اور موت کا یقین ہے کہ مر جائیں گے، وہ ایسی بیماری ہے جس میں لوگوں کا انتقال ہو رہا، لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، رشتہ دار بھائی بہنیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی خرید جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے کو تیار نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کیفیت کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس سے زیادہ کیفیت وہاں پر ان حالات میں 100 برس پہلے تھی، 120 برس پہلے کی بات ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ قربان جائیں ہمارے بزرگوں پر کہ آپ اس بات کو اپنے ذمے میں لیتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، تعاون کی بیماری میں ہے، اگر بیمار ہے تو وہاں جاتے ہیں، ان کے لیے دوا فراہم کرتے ہیں، غذا فراہم کرتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو اپنے ہاتھوں سے آپ کفن پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں، اور نماز پڑھ کر، اور قربان جائیں ان ساتھیوں کے بھی کہ جو آپ کے ساتھ تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت نے کار خیر کیا، ذکر کیا تو ساتھ ہے، لیکن جب میدان میں نکلے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے تو پیچھے ہٹ گئے، ایسے نہیں، بلکہ وہ بھی ساتھ رہے۔ آپ کے پیر بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خلفاء بھی آپ کے ساتھ ہیں، دفن میں بھی ساتھ ہیں، کفن میں بھی ساتھ ہے، نماز جنازہ میں بھی ساتھ ہے، اور معلوم ہے کہ جان کا خطرہ ہے، لیکن اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اگر پروردگار چاہے تو تب موت آئے گی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی اور وجہ سے موت نہیں آ سکتی، کہ موت تو اٹل ہے، اور اس پر یقین تھا۔ ہم آج کہتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں، ڈرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یقین اللہ کی ذات پر کیسا ہوتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیسا ہوتا ہے، اور خدمت خلق اللہ کی کیسے ہوتی ہے، بندوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ برادران عزیز، تو معاملہ یہ ہوتا کہ ایک دن میں 5-5 10-10 میتیں
تیار کی جا رہی ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور لا کر حضرت خود کاندھا دے کر لا کر دفن فرماتے ہیں۔ اور آپ کی تاریخ لکھنے والے جو سوانح حیات کے مؤلف ہیں، حالات پیر طریقت کے مؤلف حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ کاندھا دیتے دیتے آپ کے مونڈے سوج گئے تھے، مونڈوں پر ورم آ چکا تھا، لیکن آپ نے بات نہیں روکی، کام نہیں روکا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو حیدرآباد کی تاریخ میں ملتا ہے وہ طغیانی کا واقعہ ہے کہ فلڈز آ گئے، موسیٰ ندی میں ایک ایسی باڑھ آ گئی کہ سارا حیدرآباد ڈوبنے کی کگار پر آ گیا، لوگ بے گھر ہو گئے، راتوں رات ان کو گھر چھوڑنا پڑا، گھروں میں پانی گھس گیا، سارا ساز و سامان خراب ہو گیا، بیکار ہو گیا، رائیگاں ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے اپنے گھر کو کھول دیا کہ 100 لوگ آپ کے پاس پناہ گزین ہو گئے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا، اور ایک دن 2 دن نہیں، کئی مہینے، جب تک کہ سارا معاملہ طے نہیں ہو گیا، سارا پانی ختم نہیں ہو گیا، اور جب تک ان کے گھر، ان کے ساز و سامان درست نہیں ہوئے، حضرت نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہیے، آپ کی کفالت میں کروں گا۔ برادران عزیز، جس طرف سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں ذکر کا طریقہ سکھایا ہے، عبادت کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرف خدمت خلق کا جذبہ اور مثال بھی آپ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو آج کی تاریخ میں ہمارے لیے یہ باتیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے اپنا تعلق رب سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، پروردگار کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کریں، اور جیسے حضرت کا طریقہ تھا کہ فجر کے بعد تھوڑا ذکر کریں، مغرب کے بعد تھوڑا ذکر کریں، ذکر کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنائیں، اور دوسری طرف مخلوق کی خدمت کریں، بندگان خدا کی خدمت کریں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مال سے خدمت نہیں کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے خدمت کیجئے، مشورہ دے کر علم سے خدمت کیجئے، یا پھر کم سے کم ان کو گناہ سے روک کر ان کی آخرت کو سنوارنے کی خدمت کیجئے، کسی بھی لحاظ سے بندوں کی بھلائی کیجئے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنی طاقت ہمارے پاس ہے، اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیجئے۔ کیونکہ معاملہ آج کیا ہو رہا ہے، آج ہماری جو زندگی کا طریقہ، جو زندگی گزر رہی ہے، بس یہی خیال میں گزر رہی ہے کہ صبح ہو تو کیا کمائیں، کیسے کمائیں، کیسے لے کر آئیں، اور اگر پیسہ لا لیں تو پھر کیسے خرچ کریں یا کیسے جمائیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ پیسہ کمانا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم زندگی کماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اللہ کو کیسے راضی رکھیں، کہ جب وقت آخر آئے تو مال و دولت کام آنے والے نہیں ہیں، ہاں یقیناً وہ مال کام کا ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ زندگی، وہ وقت کام کا ہے جو ہم نے اللہ کی ذکر میں، اللہ کی عبادت میں خرچ کیا۔ اور حضرت کا ایک اور نمایاں جو پہلو ہے، ایک طرف اللہ سے تعلق، ذکر اللہ آپ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ رہا، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا آپ کی زندگی کا ایک بہت مضبوط حصہ رہا، تو تیسری طرف جو تیسری جہت ہے آپ کی زندگی کی، وہ ہے علم، کہ آپ علم سیکھنے اور سکھانے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ قرات پڑھاتے تھے، جبکہ وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء اس وقت کے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، تو یہ آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء میرے پاس آ رہے ہیں اور میں چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاؤں، نہیں، آپ جانتے تھے اور آپ بتاتے تھے کہ یہی بنیاد ہے کہ قرآن بچے پڑھیں گے تو آگے وہ عالم بنیں گے، آگے وہ مفتی بنیں گے، کہ ان کی بنیاد مضبوط ڈالتے تھے، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ قرآن شریف پڑھاتے تھے، قرات پڑھاتے تھے، قرات سبع عشرہ سے پہلے قرات عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، قرات شعبہ، قرات حفص پڑھاتے تھے اور اس کی سند بھی دیتے تھے۔ سینکڑوں لوگ آپ سے قرآن پڑھیں۔ برادران عزیز، اس کے ساتھ ساتھ مسئلے مسائل ہوتے تو اس وقت میں دارالافتاء کے قیام نہیں تھا، باضابطہ دارالافتاء یا مفتی صاحب نہیں بیٹھتے تھے،
تو کئی لوگ آپ کے پاس اپنا فتویٰ بھیجتے تھے، اپنا استفتاء بھیجتے تھے کہ حضرت اس کا مسئلہ کیا ہے، اور حضرت کی علمی شان ایسی تھی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلکن حنبلی ہیں، اور آپ نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے کہ ہوئے ہیں قادری اور حنبلی ہم ایک زمانے سے، کہ آپ مسلکن حنبلی ہے، لیکن اللہ نے علم کی وہ وسعت عطا فرمائی تھی کہ بیک وقت آپ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے بھی بیان فرماتے تھے، امام شافعی کے لحاظ سے بھی بیان فرماتے تھے، امام احمد بن حنبل کے لحاظ سے بھی بیان فرماتے تھے، کہ ایک ہی مجلس میں آپ کے پاس شوافع بیٹھتے تھے، حنابلہ بیٹھتے تھے اور احناف بیٹھتے تھے، تو ان کو الگ الگ ان کے دلائل کے ساتھ ایک ہی مسئلے کو بیان کرتے تھے کہ امام اعظم یہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے. یہ وسعت اللہ نے آپ کے علم میں عطا فرمائی تھی کہ سب کے سب تشفی بخش جواب پاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ میں حنبلی ہوں تو میں حنبلی بات کروں گا، نہیں، بلکہ عوام کی ضرورت جس لحاظ سے ہوتی اس لحاظ سے مسئلے کو پیش فرماتے. پھر کتابوں کا آپ معاملہ دیکھیں کہ آپ کا جو علمی کارنامے ہے تفسیر قادری، سوچئے کہ ہر جمعہ بعد نماز جمعہ مکہ مسجد میں آپ درس تفسیر دیا کرتے تھے، ایک رکوع تفسیر کا قرآن مجید کا پڑھتے اور اس کی تفسیر فرماتے. لوگوں نے جب اس تفسیر کو سنا، 14 پارے ہو گئے، تو لوگوں کے دل میں خواہش جاگی کہ اتنی پیاری تفسیر ہو رہی ہے، ایسے نکات، ایسی حکمتیں قرآن کی بیان ہو رہی ہے، اور ایسے معانی، ایسے مفاہیم آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو تفاسیر میں پڑھنے کو بھی نہیں ملتے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ اس کو قلم بند کیا جائے. 14 پارے ہو چکے تھے، وہاں پر لوگوں کی خواہش ہوئی، تو اس کے بعد پھر تفسیر قادری کو قلم بند کرنے لگے، کر اس کو باضابطہ ہر مہینہ 4 جمعوں کی جو تفسیر آپ بیان فرماتے، باضابطہ ایک رسالے کی شکل میں اس کو چھاپا گیا، تفسیر قادری اس کا نام رکھا گیا، اور تاریخی نام رکھا گیا تفسیر کشف القلوب، یعنی دلوں کو کھولنے والی تفسیر. پھر وہاں سے تفسیر قادری کے چھپنے کا انتظام اور معاملہ شروع ہوا، اور 15 پارے سے لے کر 28 پارے تک حضرت نے پھر تفسیر فرمائی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور وصال سے 1 ہفتہ پہلے بھی آپ نے جمعہ میں خطاب کیا، بیان کیا اور تفسیر کا درس دیا. برادران عزیز، تفسیر قادری آج ہمارے سامنے ہے. جو 15 پارے حضرت نے کیے وہ ہمارے سامنے آج بھی ہے. جب علماء پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تفسیر ہے، کیسے نکات ہیں. برادران عزیز، آج ہم ان کتابوں سے دور ہیں. دوسری ایک آپ کی جو اہم کتاب ہے اس کا نام ہے فرائض قادریہ. فرائض قادریہ ایک ایسے فن میں آپ نے کتاب لکھی جس کو نصف العلم کہا گیا. علم الفرائض یعنی جو میراث کا، جو مترکے کا علم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جائیداد کیسے تقسیم کی جاتی ہے، اس کو علم المیراث کہتے ہیں، علم الفرائض کہتے ہیں. وہ بڑا مشکل علم ہے، اسی لیے اس کو نصف العلم کہا گیا کہ یہ آدھا علم ہے. سارا جو معاملہ ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، بیوع ہے اور دیگر جتنے معاملات ہیں وہ ایک طرف، اور علم الفرائض یہ ایک طرف، کیونکہ اس میں مسائل اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں اور الگ الگ ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسئلہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. ایک آدمی کے بڑھنے سے یا ایک آدمی کے پہلے انتقال ہو جانے سے بالکل میراث کے معاملات الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کو سمجھنا سمجھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. ہر عالم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ علم الفرائض پر ایک مضبوطی کے ساتھ فتویٰ دے. اس کے لیے خصوصی مشق ہوتی ہے، اور مفتی حضرات کو خصوصی مشق اس کی کرائی جاتی ہے. اب حضرت قبلہ کے پاس کئی معاملات ترکے کے، میراث کے، لوگوں کے درمیان میں تقسیم کے آنے لگے، تو اس کے لیے آپ نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا فرائض قادریہ. تو اس مشکل علم کو، علم الفرائض جو مشکل علم ہے جس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، عوام کے لیے عام کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا، ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اشعار کے ذریعے
اشعار کے ذریعے تمام مسائل کو یکجا کر دیا. سارے مسائل جو میراث سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آپ نے شعر میں کہہ دیا، کیونکہ شعر یاد کرنا آسان ہے. اب کوئی طالب علم ہے وہ اشعار یاد کر لیتا ہے جو آپ نے لکھے، تو سارا علم الفرائض اس کے سامنے ہوگا، سارے مسائل اس کے سامنے ہوں گے، اور اس کے سامنے ہوگا کہ کس کو کتنا ملتا ہے، کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، کون عصبہ میں آتا ہے، کون ذوی الفروض میں آتا ہے، کون ذوی الارحام میں آتا ہے، اور کس کا معاملہ کیسے طے پاتا ہے. سارے مسائل کو حضرت نے اشعار میں لکھ دیا. اب یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ جو یعنی آسان کتاب آسان زبان میں ہو تو اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا مشکل ہے. حضرت نے اس کو اشعار میں لکھ کر بتا دیا کہ حضرت کا علمی جو مقام ہے، علمی جو آپ کا مرتبہ ہے، کہ وہ مسائل کو شعر شاعری کے اوزان پر لانا اور سمجھا دینا کہ سمجھو آسانی کے ساتھ. پھر اگر پڑھتے ہیں تو عام طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے. تو علم الفرائض پر آپ کی کتاب ہے فرائض قادریہ کے نام سے، کہ اگر وہ 100 اشعار ہیں یاد کر لیں گے تو سارا علم سامنے آ جائے گا. اسی طرح تحفہ فاروقی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے اندر جو خرابیاں آج پیدا ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے حضرت کا ایک اور کارنامہ یہ رہا ہے. زندگی کے اندر اپنے مریدین کے اندر آپ نے 2 چیزوں کو پیدا کیا ہے. ہمیشہ آپ نے سادگی کا درس دیا، ہمیشہ آپ کا مزاج بھی سادہ مزاج، لباس بھی سادہ لباس رہتا تھا، اور اپنے مریدین کو بھی ہمیشہ سادگی پسند ہونے کا درس دیتے تھے. اور رسم و رواج سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ کا مزاج یہ تھا کہ شادیوں کے اندر رسم و رواج، بچہ پیدا ہوتا ہے تو حیدرآباد دکن میں رسم چلتی تھی، الگ الگ رواجیں ہوتے تھے. اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو الگ الگ رسوم الگ الگ رواج کے ساتھ چلتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حیدرآباد الگ الگ تہذیبوں کا ایک گہوارہ ہے. یہ مملکت کا کیپٹل تھا. ہر قسم کی، ہر تہذیب کے لوگ، ہر تمدن کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے تھے. تو کہیں نہ کہیں وہ تہذیبوں کا، وہ تمدنوں کا، وہ ایک دوسرے کے کلچرز کا اختلاط ہو جاتا تھا. تو حضرت قبلہ کا مزاج یہ تھا کہ حضرت رسم و رواج جو شریعت کے مخالف ہیں ان کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے سختی کے ساتھ لوگوں کو رسم و رواج سے روکتے تھے جو شریعت کے خلاف ہے. اور ان شادیوں میں آپ شامل نہیں ہوتے جہاں پر غیر شرعی کام ہوتا، اور اپنے مریدین کو خصوصیت کے ساتھ تاکید کرتے کہ تم غیر شرعی امور سے، غیر شرعی کاموں سے، غیر شرعی رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. اپنی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو. اپنے پاس جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، چاہے بچہ پیدا ہو، چاہے کسی کا انتقال ہو، شریعت کے لحاظ سے کام کرو. برادران عزیز، آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پھر وہ رسوم، پھر وہ رواج عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام ہوتی چلی جا رہی ہے. شادیوں کے اندر لوگ مخروج ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. لیکن کیا کریں، رسم و رواج نبھانے ہیں، سب کچھ ہمیں کرنا ہے. نہیں، دین اسلام یہ سادہ دین ہے، آسان دین ہے. اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اپنی شادیوں کو آسان سے آسان کرو. لیکن وہ چیز آج ہمارے اندر مفقود نظر آتی ہے جو دادا پیر قبلہ نے بارہا جس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو سادہ مزاج زندگی کے ساتھ، سادہ مزاجی کے ساتھ گزارو اپنی زندگی. برادران عزیز، یہ چند پہلو دادا پیر قبلہ کے ہم نے سنے. ویسے تو آپ کی کرامات بھی بہت ہیں، آپ کا علمی جو شان ہے، جو آپ کے معاصرین پر آپ کا اثر رہا ہے، یا پھر آپ کے معاصرین نے جو آپ کی تعریف کی ہے، مریدین کی جو آپ نے تربیت فرمائی ہے، یا درگاہ شریف قادری چمن کا جو آپ نے قیام فرمایا ہے، ایسے الگ الگ پہلو آپ کی حیات بابرکت کے ہیں. لیکن آج جو ہماری ضرورت ہے ان چیزوں کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اختیار کرے. وہی چیز کو سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں سکھایا ہے. خدمت خلق کا جذبہ دل میں پیدا ہو، وہی چیز سید الشیوخ علیہ رحمٰن نے ہمیں سکھائی ہے. اسی طرح علم کی طرف، علم سیکھنے کی طرف بندہ آگے بڑھے، قرآن پڑھنے کی طرف بندہ آگے بڑھے. اور یہ چیز نمایاں ہمیں سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کی حیات بابرکت میں نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزاج میں عاجزی، انکساری، اخلاق اور سادگی ہو، اور رسم و رواج سے بندہ مومن
اوپر اٹھ جائے، یہ سیدی ہمیں سکھاتے رہے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ جب ہم حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ نور ضرور حاصل کریں، حضرت کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔